يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا پہلو بچاؤ گے یعنی سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کا ایک اہم فریضہ بیان فرمایا ہے، اور یہ فریضہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ ان کے ذریعے لوگوں میں انصاف قائم کیا جائے۔ چنانچہ سورہ حدید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں روشن دلائل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور ایک ترازو نازل کی ہے۔ ترازو سے مطلب یہ ہے کہ ایسا معیار نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے جس طرح ترازو سے چیزوں کو تولا جاتا ہے، اس طرح اعمال کو تول کر اور اس میں توازن پیدا کیا جائے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سارے لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو جس مقصد کے لیے بھیجا، اس میں ایک اہم مقصد دنیا میں انصاف قائم کرنا تھا۔ لیکن انصاف قائم کرنے کے لیے عام طور سے جو تصور آتا ہے وہ یہ کہ یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، یا قاضی اور جج یا مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف قائم کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اجتماعی سطح پر انصاف قائم کرنا بے شک حکام کی ذمہ داری ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انصاف قائم کرنے والے بنے، اور اس کو پورے نوع انسان کی ذمہ داری قرار دیا۔ لیقوم الناس بالقسط، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے یہ بتلانا مقصود ہے کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوسروں ہی سے نہ ہو اور صرف حاکمی سے نہ ہو، بلکہ خود اپنے نفس سے بھی ہونا چاہیے۔ اور اس میں جب آدمی دوسرے کے ساتھ کوئی عدل و انصاف کا معاملہ پیش آ رہا ہو تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، عدل و انصاف انفرادی طور پر قائم کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا عدل و انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق پورا پورا دیا جائے۔ تو اس میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری طرح ادا کیے جائیں۔
اور سب قسم کے انسانی حقوق بھی داخل ہیں۔ اس لیے انصاف قائم کرنے کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ اگر انسان میں استطاعت ہے، دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو اس ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑے، اس کو روکے تاکہ مظلوم کی مدد کی جا سکے، یہ بھی انصاف قائم کرنے میں داخل ہے۔ اور مظلوم کی حمایت کرنا بھی داخل ہے۔ اور اگر کسی ظالم کو ظلم سے بچانے اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے ضرورت پیش آئے کہ عدالت میں جا کے گواہی دینی پڑے، تو آدمی اس گواہی سے بھی گریز نہ کرے تاکہ مظلوم کی مدد ہو اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ یہ معنی ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے۔ تو دو جملے فرمائے، ایک یہ کہ قوامین بالقسط بن جاؤ، عدل انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اور عدل و انصاف قائم کرنے کے اندر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ انصاف کرو، عدل کرو، لیکن لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وہ قوامین بالقسط، کیونکہ اگر یہ صرف کہا جاتا کہ انصاف کرو تو وہ انصاف کسی ایک قضیے سے متعلق بھی ہو سکتا تھا، کسی ایک قضیے میں انصاف کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن قوام بالقسط فرما کر اشارہ یہ کر دیا گیا کہ یہ انصاف کا عمل ساری زندگی جاری رہے، انصاف قائم کرنے والے بنو۔ اس میں قائم کرنے والے میں بھی مبالغے کا صیغہ ہے، قوام، یعنی خوب اچھی طرح قائم کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اسے انصاف کا دامن پکڑے رہنا چاہیے اور کسی وقت بھی انصاف اس سے جدا نہ ہو۔ دوسرا یہ فرمایا کہ شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو۔ یعنی اس کا ایک واضح مفہوم تو یہ ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہ عدالت میں اگر ضرورت پڑ جائے کسی کی حمایت کی خاطر اس کے حق میں گواہی دینے کی، تو جا کر گواہی دو۔ اور قرآن کریم میں حکم بھی ہے، لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو چھپاؤ نہیں، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو گواہی کو چھپائے اس کا دل گنہگار ہے۔ لیکن ساتھ ہی عدالت کو بھی حکم دیا گیا کہ لا یضار کاتب ولا شہید، کہ جب گواہی دینے کے لیے آئے تو اس کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ بہرحال اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، لیکن دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عدالت نہ صحیح، کہیں بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کسی شخص کا کوئی عمل زیر بحث آیا ہے، کسی شخص کا کوئی کردار زیر بحث آیا ہے، تو آپ اس کو ایک شہادت سمجھو۔ اس کے حق میں اگر کوئی بات کہہ رہے ہو تو یہ بھی ایک شہادت ہے۔ ایک شخص ہے جس کی بلا وجہ غیبت کی جا رہی ہے اور برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ اس مجلس میں بیٹھے ہو، تو وہاں پر آپ کا فرض ہے کہ حق کی گواہی دیں، جو حق بات آپ کو معلوم ہے وہ زوروں پر ظاہر کریں اور اس مظلوم کی مدد کریں جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شہادت صرف عدالت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اپنی عام زندگی کے اندر، عام مجلسوں کے اندر بھی ہم اس کے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم گواہی دیں تو حق کی خاطر حق کی گواہی دیں اور اللہ کی خاطر دیں۔ للہ کر کے یہ بتلایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی گواہی کسی کے حق میں دی ہے تو اس نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ ایک اپنا فریضہ ادا کیا، اور چونکہ احسان نہیں کیا لہذا اس کا احسان جتلانا یا اس کے گواہی دینے کی وجہ سے یہ توقع رکھنا کہ جس کے حق میں نے گواہی دی ہے وہ مجھے کوئی مفاد پہنچائے گا، یہ اخلاص کے خلاف ہے، شہادت للہ کے خلاف ہے۔ اللہ ہی کے لیے گواہی ہو
کسی دنیا میں مفاد حاصل کرنے کے لیے نہ ہو. ولو علی انفسکم، یہ فرما دیا کہ گواہی بالکل سچی ہونی چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہو. کسی موقع پر اگر عدالت ہو یا غیر عدالت، کوئی ایسی بات کہنے کی نوبت آ گئی، کوئی واقعہ بیان کرنے کی نوبت آ گئی جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو اگر اس کو ظاہر کرتے ہیں تو خود اپنی کوئی کمزوری نمایاں ہوتی ہے. تو محض اس وجہ سے کہ میری کمزوری نمایاں ہوگی، میں اس کو گواہی نہ دوں یا میں اس واقعے کو ضرورت کے وقت نہ بتاؤں، یہ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں. چاہے گواہی تمہارے خلاف پڑ رہی ہو تو گواہی برحق دو، سچی دو جو حقیقت پر مبنی ہو. اول والدین والاقربین، یا وہ گواہی والدین کے خلاف پڑ رہی ہو یا رشتہ داروں کے خلاف پڑ رہی ہو، لیکن تمہیں گواہی دینی چاہیے، حق کی گواہی دینی چاہیے، اور اس سے پہلے توہین نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ تم قوام بالقسط بنو، انصاف کا پرچم بلند کرنے والے بنو، انصاف کا حامل بنو. پھر ایک عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم جن لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں کی خیرخواہی سمجھ کر یا ان پر ترس کھا کر تم کوئی غلط گواہی دے رہے ہو کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے اور بیچارہ فقیر ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں، تو دوسرے نے اس کے اوپر قرضے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ گواہ ہیں اس میں. آپ گواہی اس لیے نہیں دیتے کہ میرا بھائی اگر میں گواہی دوں گا قرضہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا اور میں گواہی دے کر اس کی مشکلات میں اضافہ کروں گا. تو بظاہر نیت تو ٹھیک لگ رہی ہے کہ اپنے فقیر بھائی کی مدد کرنی ہے اور اس کو مشکلات سے بچانا ہے، لیکن اسی کی غرض سے غلط گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ خدا، یہ بھائی جو جس کو تم فقیر سمجھ کر اس کو ترس کھا رہے ہو، اس کے وجہ سے غلط گواہی دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ قریب ہے. تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو اس کی مصلحت یا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتے ہو؟ تم زیادہ قریب ہو اس کے یا اللہ زیادہ قریب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قریب ہے. اگر وہ واقعی مستحق ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ اس کی قربت اور فقر کا مداوع کرنے کے لیے کافی ہے. تم جھوٹی گواہی دے کر اس کی مدد کرنے سے گریز کرو. اسی طرح اگر وہ مالدار ہے آدمی، اور تم مالدار ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہو کہ اس کی مروت میری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے حق میں گواہی دے دوں یا اس کے خلاف گواہی دے دوں، میری مروت اپنے کسی دوست یا عزیز کی وجہ سے مجھے اس مالدار کے خلاف گواہی دے دینی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو، وہ چاہے غنی ہو یا فقیر ہو، واللہ اولا بہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، ان کے زیادہ قریب ہے، یعنی ان کا زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے مقابلے. تو اس لیے یہ خیال دل سے نکال دو کہ ہم کسی کی حمایت کر کے اس کا کوئی حق ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زیادہ حقدار ہے، ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں. اور پھر خاص طور پر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو. انصاف کرنے سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ در حقیقت پیدا ہوتی ہے اسی طرح کہ اس میں انسان کوئی نفسانی خواہش کا شکار بن جاتا ہے کہ اگر میں یہ گواہی دوں گا تو میری فلاں خواہش پوری نہیں ہو سکے گی. تو جب آدمی نفسانی خواہشات کی وجہ چل رہا ہوتا ہے تو جس طرح وہ اس کو ہر گناہ پر آمادہ کر سکتی ہے، اسی طرح گواہی غلط دینے کے اوپر بھی آمادہ کر سکتی ہے. تو سمجھ لو کہ انصاف سے روکنے والی نفسانی خواہش کی پیروی ہرگز نہ کر. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، باتوں کو توڑ مروڑ کریے بجائے اس کے کہ کھلم کھلا جھوٹی گواہی دیں، اس سے ذرا دل
پریشان ہو رہا ہے اور دل نہیں مان رہا کہ میں جھوٹی گواہی کی کھلم کھلا دوں، تو بعض اوقات توڑ موڑ کر ایسی بات کہہ دی کہ جس کا تاثر جو ہے وہ دوسرے کے اوپر وہی پڑا جو جھوٹی گواہی کا پڑنا چاہیے تھا، اگرچہ الفاظ اس کے اوپر صریح نہیں تھے۔ تو ایسا توڑ موڑ کر کے بات بھی نہ کرو۔ اور تعرضو کہ مانا پہلو بچاؤ، کہ جب تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اس وقت میں تم پہلو بچا کر نکل جاؤ، اس خیال سے کہ اگر میں گواہی دوں گا تو میرا کسی دوست کسی عزیز کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو اگر یہ پہلو بچاؤ تو یہ بھی غلط بات ہے، دونوں باتیں غلط ہیں، توڑ موڑ کرنا بھی اور پہلو بچانا بھی۔ اور فرما دیا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، لہذا اگر تم توڑ موڑ کر کے کہیں دھوکہ دے بھی گئے تو ہو سکتا ہے وہاں تم بچ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر عمل کو خوب دیکھتا ہے اور جانتا ہے، باخبر ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور تم اس کی ناراضگی سے یا اس کے دیے ہوئی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔